السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے بولا تھا کہ ہم آنے والی ویڈیو میں ودی، مزی اور منی کے بارے میں جانیں گے، تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیشاب کے راستے سے پیشاب کے علاوہ 3 چیزیں اور نکلتی ہیں۔ نمبر 1، ودی، وہ چکنا پانی جو پیشاب کے راستے سے کبھی کبھی نکلتا ہے۔ تو یہ جو ودی ہے، یہ جب ہم پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ چکنا پانی اس راستے سے نکلتا ہے۔ تو یہ جب پانی نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ تو اب ہم جانتے ہیں ودی اور منی کے بارے میں۔ تو یہ ہے مزی اور منی۔ تو یہ دوستو، یہ جو مزی ہے، یہ صحبت کے غلبوں پر نکلتی ہے۔ جب ہم کوئی صحبت کرتے ہیں تو یہ اس ٹائم نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے سے جو ہے جوش اور خواہش ختم نہیں ہوتی۔ جیسا جوش و خواہش کا کیسا کہ یہ پانی جب نکلتا ہے تو ہمارے جو خواہشیں ہوتی ہیں نفسی، وہ ختم نہیں ہوتی، اور منی کے نکل جانے سے خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا آپ کو ودی کے بارے میں، تو وہ پیشاب کے غلبے پر نکلتی ہے۔ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ اس راستے سے نکلتی ہے، اور مزی جو ہے، اب ہم استری کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے سے ہمارا جو ہے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں منی کے بارے میں۔ یہ وہ چکنا اور گاڑھا پانی ہے، اس کے نکل جانے سے جوش و خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے ہمارا وضو اور غسل دونوں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے نکلنے پر ہمارا جوش و خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور ہم پورے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے نکلنے کے بعد ہم کچھ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے سوائے مشروم دعائوں کو، جیسے آنے جانے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، اوپر نیچے سے چھت سے نیچے جانے کی دعائیں ہم وہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، قبرستان بھی نہیں جا سکتے۔ تو ہم پورے طریقے سے ناپاک ہو جاتے ہیں منی سے، اور ودی اور مزی سے ہم ناپاک نہیں ہوتے، ہمارا صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ اور جب ہمارے جسم پر ودی جب لگ جاتی ہے تو جس کپڑے پر لگتی ہے اسے دھو لے 3 مرتبہ، تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب مزی لگ جاتی ہے تو اسی طرح 3 مرتبہ اس کو دھوئیں گے، اور ہمارا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور جب منی نکلتی ہے تو ہمیں صرف غسل کرنا پڑتا ہے، اور اس کا دھونے سے بھی ہم ناپاک ہو رہتے ہیں، اور ہم پاک نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے جو ہے ہم آدمیوں کے لیے یہ کرنا بہت گناہ ہے۔ اگر ہم صحبت کر لیتے ہیں ہاتھوں سے تو یہ گناہ تو ہے، لیکن ناپاک ہونا بھی اس سے زیادہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیتا ہے، جب ہم معافی مانگتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو بھی ہماری جو نفس ہے وہ قابو پہ نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم قابو کر لیتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے ہمیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ملتا ہے۔ عورت کا جو مسئلہ ہے، عورتوں میں تو ہر چیز کی اجازت ہے، کیونکہ ان کا جو معاملہ ہے ان کے اختیار پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قدرتی پر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو قدرتی ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں جیسا بنایا گیا ہے وہ ویسے ہی ہیں۔ اور ہم پر سوال اٹھ سکتا ہے کیونکہ ہم ناپاک ہوئے تو کیوں ہوئے؟ وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نفس کو کنٹرول پہ نہیں رکھتے ہیں، جس سے ہمارا منی نکل جاتی ہے، تاکہ ودی سے مزی سے اس سے فرق نہیں پڑتا جتنا کہ منی سے نکلنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دیں، مزی اور ایک منی ایک ایسی چیز ہے جو شریر کو ہمارے کمزور کرتی ہے۔ اگر ہمارا نکاح ہوتا ہے اور نکاح میں ہم اپنے پارٹنر کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو اس سے بڑی خطرہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ ان سے نہیں ہو پائے گا۔ لیکن آج کل میں جیسی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل کے لڑکے یہی کرتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ دین میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اگر ہم اللہ کے راستے اور نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو ہمارا رب بھی خوش ہوگا اور ہماری زندگی عافیت کے ساتھ گزرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، دینی بھائیوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ صرف دین کا حصہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ بھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر ہمیں ساری طریقے بتائے گئے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں اتنا ہی، آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو اور جانکاری دیں گے۔ السلام علیکم۔